سورہ العصر یہ وہ سورہ ہے جو صحابہ آپ سوچئے اتنا زیادہ ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جب کسی سے ملتے تھے آپس میں تو جب تک سورہ العصر نہیں سنا لیتے تھے وہاں سے اٹھتے نہیں تھے اس محفل سے. یعنی اتنا زیادہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ یہ ریمائنڈر جاتا رہے. تو یہ اس لیے بھی بہت بڑا ریمائنڈر ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسک کرائیٹیریا بتایا ہے انسان کی نجات کا، سیلویشن کا. دیکھیں ہم سب کا ٹارگٹ الٹیمیٹلی سیلویشن ہے، نجات ہے آخرت میں، جو کہ ہمارا اصل گھر ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 4 کنڈیشنز بتائی ہیں وہ اس سورہ میں مینشنڈ ہے. اور قسم اللہ نے کس کی کھائی ہے؟ زمانے کی، ٹائم کی. والعصر زمانے کو کہتے ہیں، ٹائم کو کہتے ہیں. اور ٹائم بہت بڑی کموڈیٹی ہے، آپ کو پتہ ہے ٹائم جو ہے وہ بہت بڑی کرنسی ہے آج کے دور کی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ غالباً امام شافعی کا ہی قول ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والعصر، اس کا مطلب مجھے ایک برف والے نے سمجھایا. کس طرح سے؟ اس دور میں بھی برف ہوا کرتی تھی. کچھ لوگ اس سوال کر سکتے ہیں کہ اس دور میں برف کہاں سے آ گئی، اتنا پرانا دور نہیں ہے. امام شافعی جو ہے وہ ظاہر ہے آئی تھنک تبع تابعین میں سے ہیں یا اس کے بعد سے ہیں. اینی وے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک برف بیچنے والے کو بازار میں دیکھا، کھڑا ہوا تھا، برف بیچ رہا تھا اور یہ آواز لگا رہا تھا کہ کون ہے جو میری برف کو خرید لے اس سے پہلے کہ یہ پگھل جائے. تو ہی سیڈ کہ وہ سین جب میں نے دیکھا تو مجھے والعصر کا جو امپیکٹ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو باور کرا رہے ہیں کہ زمانے کی قسم، یعنی زمانہ گزری جا رہا ہے، ٹائم گزری جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی ہے جو واقعی ہی انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹائم نے واپس نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں زمانے کی، وقت کی. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے. تو یہ خسارہ جو ہے بہت بڑا ہے. ظاہر ہے خسارے سے یہاں پہ مراد ہے کہ قیامت والے دن حساب کتاب میں شاید وہ پاس نہ ہوں اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں ان میں. الا الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان. اب دیکھیں یہ بہت بڑی شرط ہے اور یہ بالکل ویلڈ شرط ہے. جب اللہ خالق ہے کائنات کا اور ہمیں بنانے والا ہے اور مالک ہے، کنگ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے انسانوں سے یہ ڈیمانڈ تو کرے گا کہ اس پر ایمان لے کر آئیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئیں. دیکھیں نا، آپ کہیں جاب کرنے جائیں اور وہاں کے سی او کو ہی نہ مانیں، اتھارٹی کو ہی نہ مانیں، تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ نہیں جی دیکھیں اللہ نے ہمیں بنایا تو یہ شرط کیوں رکھی ہم اس پر ایمان لے کر آئیں. یہ ایک illogical سوال ہے. ایک بادشاہ کی غیرت ہے یہ کہ بادشاہ نے آپ کو مطلب اتنا کچھ دیا ہے. ایک خالق کی غیرت ہے کہ اس نے آپ کو تخلیق کیا. آپ اپنے ماں باپ کو کہیں ہم آپ کو نہیں مانتے، جنہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، آپ ان کو منہ پر کہہ دیں ہم آپ کو نہیں مانتے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم آپ کی بات مانیں گے، تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی جو شرط رکھی وہ یہ ہے کہ ایمان جو لاتے ہیں. اور یہ اس لیے نہیں ہے، دیکھیں یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ جو ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نعوذ باللہ، جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا اس کو بہت زیادہ تعریف پسند ہوتی ہے. اللہ کو پسند ہے اپنی تعریف، لیکن اس سینس میں نہیں جو نارسزم والی چیز ہے. یہ اس سینس میں ہے کہ یہ ایمان لانا تمہارے ہی کام کی چیز ہے، تمہارے لیے ہی بہتر ہے. کیونکہ جب تک تم اللہ اور باقی چیزوں پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے زندگی صحیح سے نہیں گزار سکتے. تو یہ بہت ویلڈ شرط ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. عمل الصالحات کی پوری پھر ایک لسٹ ہے، انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیں عمل الصالحات تو یہ بھی ہے کسی کی مدد کر دینا، کوئی آپ سے کوئی چیز مانگنے آئے اسے وہ چیز دے دینا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح نماز پڑھنا، ذکر کرنا، یہ سارے عمل الصالحات میں آتے ہیں. وتواصوا بالحق کی، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یہ 4 چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. اب دیکھیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ایمان. ایمان کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور یہ شرط کیوں ہے؟ دیکھیے اگر آپ غور کریں کبھی تو شرک سارے ایول کی روٹ کاز ہے. آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ سے انسان پھرتا ہے اور توحید سے انسان دور جاتا ہے تو وہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں. پرانے دور میں چلے جائیں تو دیکھیں انسان نے کبھی بتوں کی عبادت کی، کبھی چاند ستاروں کی عبادت کی، یعنی ایسی چیزوں کی عبادت کی جو نہ رسپونڈ کر سکتے ہیں اور جو انسانوں کے اپنے ہی کریٹڈ چیزیں ہیں. اس سے کتنا شر پھیلا، کتنی ڈس یونٹی پھیلی، اس سے کتنی برائیوں نے جنم لیا، اس سے ذات پات کا سسٹم پورا نکلا. جیسے آپ دیکھیں ہندوازم میں ان کے مختلف خدا ہیں اور ہر جو ذات پات ہے اس سے منسلک ایک خدا ہے، ہر کام سے منسلک ایک خدا ہے.
تو دیکھیں یہ انسانیت کے لیے کنفیوژن کریٹ ہوگی کہ خدا اصل میں ہے کون اور ہم نے اصل میں دعا کس سے کرنی ہے, کام کس سے کروانا. تو یہ شرط بہت ویلڈ شرط ہے کہ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تم لوگ خسارے میں ہی رہو گے. اور کن چیزوں پہ ایمان نہیں لاؤ گے؟ دیکھیں, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ. یہ 6 چیزیں, اللہ پر, رسولوں پر, کتابوں پر, ملائکہ پر, روز آخرت پر اور قدر پر, تقدیر پر, اس کے اچھے اور اس کے برے دونوں پر. اچھے پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن جب کچھ حادثہ ہو جاتا ہے تو تب ہم پینک ہو جاتے ہیں. تو یہ ایمان بھی رکھنا کہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انہیں دور کرے گا. جیسے کوئی شر آ گیا, مصیبت آ گئی, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کرنے پر قادر ہے. یہ ہمارا ایمان کا ایک تقاضا ہے جو بیسک تقاضا. اس کے بعد یہ ایک میں آپ کو زبردست کوٹ سناتا ہوں امام ابن حجر کا, جنہوں نے ایمان کے 4 حقوق بتائے. ٹھیک ہے, کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والا کون ہے. پہلا حق انہوں نے بتایا ایمان کا ہے تقوی. تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد ہے گاڈ کانشیسنس, کہ اللہ کے بارے میں آگاہی اور یہ سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان شارٹ اس کو تقوی کہتے ہیں, یعنی زندگی کیئرفلی گزارنا, اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا, وہ تقوی ہے. تو یہ پہلا اس کا حق ہے, رائٹ آف ایمان. دوسرا ہے حیا, ماڈسٹی, شیم. کس سے حیا کرنا؟ اللہ سے حیا کرنا, اور ظاہر ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے حیا کرنا. تو حیا باقاعدہ ایمان کے حقوق میں سے ہے, ایمان کے تقاضوں میں سے ہے, اور اللہ نے نیچرلی انسان کو حیا والا بنایا. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو والد آدم علیہ السلام, جب وہ ان سے مسٹیک ہوئی, آپ نے پڑھا ہوگا سورہ الاعراف میں, جب وہ پھل انہوں نے کھایا تو وہ برہنہ ہو گئے, وہ اور ان کی وائف برہنہ ہو گئیں, اور سب سے پہلا جو ان کا ایکشن تھا وہ پتوں سے یا جو بھی چیزیں تھیں اس سے اپنے آپ کو کور کرنا تھا. یعنی حیا انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیچرلی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایمان کے تقاضوں میں سے حیا. اس کے بعد گریٹیٹیوڈ, یعنی کہ شکر گزاری, یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے, ایمان کے حقوق میں سے. کس کی شکر گزاری؟ اللہ کی شکر گزاری, اور شکر گزاری پر زندگی گزارنا. اور نمبر 4 ہے صبر, پیشنس, جو کہ اس صورت میں بھی مینشن ہے. تو یہ 4 تقاضے جو پورے کر دے گا انشاءاللہ, تو امید ہے کہ وہ ایمان والا ہے. کیا کیا؟ جس میں تقوی ہے, اور جس میں حیا ہے, جس میں شکر گزاری ہے, اور جس میں صبر ہے. اور یہ چاروں چیزیں آپ کو انبیاء میں پیک کی نظر آتی ہیں. انبیاء نے جو زندگیاں گزار کے دکھائیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی لے لیجئے, اس میں آپ کو تقوی بھی نظر آئے گا بہت زیادہ, ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق, اور پوری ایفرٹ, پوری کوشش کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز نہ کی جائے. اس کے بعد اس میں آپ کو حیا بھی نظر آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اس میں آپ کو ٹکا کر شکر گزاری نظر آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر زندگی گزار کے دکھائی, ایون دو بہت مشکلات تھیں, بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہمارے نبی نے فیس کی, لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاری. اور نمبر 4 صبر کتنا نظر آئے گا اس میں ریزیلینس کتنی نظر آئے گی, اس میں سیکریفائس کتنی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو تقاضے ہیں ایمان کے تقاضے. اس کے بعد کچھ اور حدیث آپ کو سناتا ہوں ایمان سے ریلیٹڈ, تاکہ مزید کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اچھا, ایک چیز کہ مومن اور مسلم میں جو فرق ہے وہ سورہ حجرات میں مینشنڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی سوال اگر آپ سے کرے کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے, سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آخری چند آیات ہیں, آخری جو پیسج ہے سورہ الحجرات کا, اس میں اللہ تعالیٰ بدوؤں کو کہتے ہیں, بیڈوینز جو وہاں کے عربز تھے, گاؤں کے رہنے والے, ان کو بدو کہتے تھے. تو وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا اکثر احسان جتلایا کرتے تھے, ایز اف کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا اسلام قبول کر کے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کچھ ایسی باتیں کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قرآن میں سورہ حجرات میں کہ اے نبی آپ انہیں کہیے, یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہیے کہ ایمان تو ابھی ان کے اندر داخل بھی نہیں ہوا, انہوں نے ابھی صرف اسلام قبول کیا, انہوں نے ابھی صرف سبمٹ کیا ہے. تو ایمان لانے والے کون ہیں بیسیکلی, اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت میرے ایک ٹیچر دیا کرتے تھے کہ مسلمان اور مومن میں یہ فرق ہے کہ جیسے آپ ایک اشارے پہ کھڑے ہیں, سگنل جو گاڑیوں والا سگنل ہوتا ہے, ٹریفک سگنل ہوتا ہے, تو ایمان یہ ہے کہ ایون دو کوئی کھڑا نہیں ہوا وہاں پہ, لیکن سٹل آپ ریڈ سگنل کو فالو کر رہے ہیں. کس کے ڈر سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے. یعنی ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ اللہ کا ڈر ہے جو دل میں داخل ہو چکا ہے کہ ریگارڈلیس کوئی دیکھے نہ دیکھے, میں نے اللہ کا حکم جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ہے. تو ایمان جو ہے وہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی عطا ہے,
اور ایمان کیسے انسان کو نصیب ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسپرچول کور ہمارے دل میں، قلب میں ایک اسپرچول کور ہے، یہ روحانیت کی بات ہے ظاہر ہے، وہ اسپرچول کور ظاہر ہے نور ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ نور اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جو ایفرٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ ایک اسکالر گزرے ہیں پرانے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم کس صورت میں دیا ہے؟ سورہ نور میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مرد نظریں جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کرتا ہے، کیونکہ سورہ نور میں اس کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ نور جب سینے سے چلا جاتا ہے، دل سے چلا جاتا ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایمان کمزور ہوتا ہے انسان کا۔ لیکن اس کو واپس کیسے لانا ہے اس نور کو؟ آبویسلی وہ کام کر کے، وہ احکامات میں عمل کر کے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ دیکھیے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ کپڑا ایک گارمنٹ ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے، ایک کپڑا بار بار پہن کے آپ کو پتہ ہے گھس جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی کم ہوتا ہے۔ ایمان کی کانسٹنٹ سٹیٹ دیکھیں، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا ایمان سکائی راکٹ ہوتا ہے، جیسے ہی ہم یہاں سے اٹھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم منافق ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ صحابہ بات کر رہے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگز تھے ہماری طرح، وہ بھی سٹرگل کرتے تھے ظاہر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑا خوبصورت جواب دیا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان وہی رہے جو میری محفل میں ہوتا ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، یعنی پھر تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو ایمان کا کم ہونا بڑھنا یہ اصل میں نیچرل ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں جیسے اکثر ہم کوئی دینی لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو آہستہ 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 ہمیں لگتا ہے کہ ایمان کم ہو رہا ہے۔ لیکن اس کو کنسسٹنٹلی اچیو کیا جا سکتا ہے، میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اس کا علاج موجود ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ایمان گھٹتا ہے، اور کس طرح سے گھٹتا ہے ظاہر ہے جو ہماری روٹین ہوگی اس کے مطابق یا یہ بڑھ جائے گا کانسٹنٹ رہے گا یا یہ کم ہو جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو تم اللہ سے مانگو، آسک اللہ ٹو رینیو فیتھ ان یور ہارٹس، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایمان کو میرے دل میں دوبارہ سے تازہ کر دے۔ ایک تو سلوشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا، ٹھیک ہے، اور بھی ہیں، اس کی طرف ابھی ہم آتے ہیں۔ اچھا کچھ سائنس دیکھیں اگر ہم کہ ویک ایمان کے سائنس کیا ہیں جو حدیث کی روشنی میں جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں، تو ون آف دا سائنز از کہ انسان گناہ کرے اور گلٹ فیل نہ کرے، اور اس کے اپوزٹ جو گڈ سائن ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور نادم ہو، اور انسان نیکی کرے تو خوش ہو۔ اس حدیث کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، صحابی کا قول ہے کہ verily the believer views his sins as if he were sitting under a mountain fearing it will fall upon him۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ جو مومن ہے وہ چھوٹے سے گناہ کو ایک پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ پہاڑ اس پہ گر نہ جائے۔ جہاں تک بات ہے ایک فاجر کی، اللہ معاف کرے، جیسے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ حال یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح دیکھتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو، جیسے ایک مکھی یہاں پر آ کر بیٹھ جائے اور وہ اس طرح سے کر کے اسے اڑا دے، یعنی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ویکنس آف ایمان کا ایک ون آف دا سائن ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کا گلٹ محسوس نہ کرے۔ دیکھیں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ اگلی حدیث ہے، ابو امامہ نے، کہ ایک یہ راوی ہے ابو امامہ، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اگر تیرے اچھے اعمال تجھے خوش کرتے ہیں اور تیرے برے اعمال تجھے غمزدہ کرتے ہیں تو تو ایک مومن ہے۔ دیکھیں کتنی انکریجنگ بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہاں پر یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ مومن وہ ہے جو گناہ ہی نہ کرے، کیونکہ وہ تو ڈیمانڈڈ ہے ہی نہیں، انسان وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے ہی بنائی ہے، ایون جنت الفردوس بھی گناہ گاروں کے لیے، لیکن کون سے گناہ گاروں کے لیے؟ جو توبہ کرتے ہیں اور تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ تو ڈیمانڈ ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل کرائٹیریا بتایا کہ اگر تیرے اچھے اعمال تجھے خوش کریں اور تیرے برے اعمال تجھے غمزدہ کریں تو تو ایک مومن ہے۔ پھر فرمایا the man said او میسنجر آف اللہ what is sin؟ یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے تو وہ گناہ ہے۔ یہ بھی دیکھیں بہت زبردست فارمولا ہے، ایز لانگ ایز آپ کے دل میں وہ الارم لگا ہوا ہے، اس الارم کا نام ہے نفس لوامہ،
یہ اللہ نے نیچرل الارم ہر انسان کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک وہ الارم بج رہا ہے کسی گناہ کے بارے میں تو آپ کا دل زندہ ہے اور آپ کے دل میں ایمان موجود ہے، الحمدللہ، یہ خوشخبری ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ الارم نہیں بج رہا اور گناہ آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے، دیکھیں گناہ کو اٹریکٹ کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے، گناہ نیچرلی اٹریکٹ ہی کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں جو گناہ والی چیزیں ہیں، یہاں پہ اٹریکٹ سے یہ مراد نہیں، اٹریکٹ سے مراد ہے کہ آپ گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں باقاعدہ، تو پھر تو یہ کام خطرناک ہے، ٹھیک ہے؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ دل سے ایمان جا رہا ہے۔ لیکن گناہ کر کے آپ کو ریگریٹ ہو، آپ غم زدہ ہو اور آپ کو سیڈنس ہو، ظاہر ہے آپ کو غم زدہ ہو آپ، تو یہ پھر اچھی بات ہے، اور یہ کم از کم اس بات کا پروف ہے کہ کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے اور دل میں کہیں نہ کہیں ایمان رائی کے دانے برابر انشاءاللہ تعالی موجود ہے۔ کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ضرور نکال لے گا۔ یہ بھی دیکھیں کتنی خوشائن بات ہے، ایون دو جہنم میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی جانا وہ ناقابل برداشت ہے، لیکن سٹل ایمان کی اتنی قدر ہے کہ رائی کے دانے برابر بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اچھا، یہ ایک بہت زبردست بات ہے ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ اصل میں بہت آپ کہہ لیجئے ایک دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں ایمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارا کسی سے دل لگ جاتا ہے تو اس شخص کی خاطر یا اس لڑکی کی خاطر، عورت کی خاطر ہم بہت کچھ قربان کرتے ہیں، یعنی جو وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، اپنی روٹینز کو چینج کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کے فیصلوں کو چینج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی چیز چھوڑنی ہو ان کی خاطر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہی ڈیمانڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کرتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو سچی تو میری خاطر بھی چیزوں کو چھوڑو، اور یہ اس حدیث میں منشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ ہے کائنات کا، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو نہیں سکتا کوئی انسان کوئی حرام کام چھوڑے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے بہت اچھا حلال نہ عطا کرے۔ تو اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ کئی لوگ ہیں انہوں نے کوئی حرام جاب چھوڑی، مطلب ہمیں آ کے بتاتے ہیں، میرے کئی دوست ہیں ان کی زندگیوں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر کوئی حرام کام چھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی برکت بھی دی اور ریپلیسمنٹ بھی بہت اچھی دی۔ کوئی حرام جاب تھی اللہ کی خاطر چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی حلال جاب عطا کی، اللہ تعالیٰ نے غنا بھی عطا کیا۔ غنا کہتے ہیں سکون کو، ریچنس آف دی ہارٹ کو۔ اسی طرح دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے ینگسٹرز کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، کہ گناہ کا جب دل کرے تو اپنے آپ کو کاؤنسل کیا کرے۔ دیکھیں تزکیہ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کو اپنے آپ سے بات کرنی پڑے گی، آپ کو 5 منٹ اپنے آپ کو اکیلا دینا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ گناہ میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ کی خاطر تو اس کے ریوارڈز کیا ہیں، اور وہ ریوارڈز پھر ان امیجنیبل ہیں۔ یعنی جنت کو مائنڈ میں لایا کریں، جنت ایسی تو نہیں مل جانی ظاہر ہے، اسی طرح دنیا میں جو ریوارڈز ہیں ان کو مائنڈ میں لایا کریں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون دے دے گا، ذہنی اور قلبی سکون دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بہتر چیز جو ہے وہ مجھے دے دے گا۔ پھر دیکھیں اپنی جنریشنز کا سوچا کریں۔ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت اور بڑی ایموشنل بات بتاتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ سب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، حضرت عباس جو چچا تھے ان کے بیٹے تھے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ کہف کی، اس میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سناتے ہیں، آپ سب نے پڑھا ہوگا، خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ سفر تھا آپس میں، تو آپ نے وہ پڑھی ہے نا سٹوری کہ خضر علیہ السلام نے ایک دیوار تعمیر کر دی بلا وجہ، تو وہ یتیم بچوں کا مال تھا نیچے، تو انہوں نے اس لیے تعمیر کر دی کہ یہ کہیں دیوار گر نہ جائے اور یتیم بچوں کا مال ایکسپوز ہو گیا تو یہ لے جائیں گے لوگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے بلا وجہ دیوار تعمیر کر دی، آپ اجرت لے لیتے۔ تو انہوں نے جو ریزن بتائی خضر علیہ السلام نے وہ یہ تھی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، چونکہ ان کا باپ نیک تھا تو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ جن کا باپ نیک ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو راہ راست پہ رکھتا ہے۔ تو ابن عباس جو تھے وہ تہجد جب پڑھا کرتے تھے تو وہ بیٹا سامنے لیٹا ہوتا تھا، وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ تیرے لیے کر رہا ہوں میں، یعنی کتنی خوبصورت بات، موٹیویشن چیک کریں ان کی۔ وہ کہتے تھے یہ میں سب تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تیرا باپ نیک ہوگا تو تیری زندگی اچھی ہوگی،
تیری آنے والی جو ہے وہ تیرا مقدر اچھا ہوگا. تو دیکھیں سب سے بڑی موٹیویشن مردوں کے لیے، ہم سب کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے، ورنہ یہ اثرات نیکسٹ جنریشن پہ آتے ہیں. اللہ معاف کرے. تھوڑا آپ سوچا کریں، کل کو اللہ نے آپ کو بیٹیاں دینی ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی بیٹیاں کیسی ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ سوچنا چاہیے انسان. کل کو اللہ نے آپ کو بیٹے دینے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بیٹے کیسے ہونے چاہیے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارے اعمال، ہمارے گناہ کے اثرات اولاد پہ نہیں آئیں گے، گھر پہ نہیں آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ نیگیٹیوٹی تو آتی ہے. بہرحال باقی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد ہی مانگنی چاہیے. تو یہ کچھ میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں کہ جو موٹیویشن کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ جگرا اپنے اندر لانا پڑتا ہے، اور یہ طاقت، یہ کریج اپنے اندر لانی پڑتی ہے کہ اللہ کی خاطر میں اس چیز کو خیر آباد کہتا ہوں یا کہتی ہوں اور اللہ کی خاطر چھوڑتا ہوں. تو یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے. اس طرح کے ایمان کی دعا کیا کریں کہ اللہ وہ والا ایمان عطا فرما کہ میں تیری خاطر گناہوں کو چھوڑ دوں. تو یہ آپ کو اپنے سے دیکھیں بات کرنی ہوگی. رات کبھی اکیلے بیٹھیں، 5 منٹ اپنے آپ سے کنورسیشن کریں کہ یہ چیز کا مجھے فائدہ کیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی گناہ میں ملوث ہیں، اگر تو اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ اس کا مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ چیز مجھے نقصان ہی پہنچا رہی. اور اگر اللہ کی خاطر میں اس کو چھوڑ دوں تو دیکھیں اس کے کتنے فوائد ہیں. اور ڈرے نہ کسی سے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. شیطان قرآن مجید میں آتا ہے کہ انسان کو ڈراتا ہے 2 چیزوں سے، فقر سے اور فحاشی کے کاموں سے. دیکھیں یہ 2 چیزیں بڑی ہی قابل غور ہیں. فقر سے اس طرح ڈراتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو حرام کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈراتا ہے کہ اگر تم یہ حرام کام چھوڑ دو گے تو تم فقر کا شکار ہو جاؤ گے، تم غربت کا شکار ہو جائے گا. یہ تو چلے امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہو. فحاشی کے کاموں کی جہاں تک بات ہے وہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ انسان کو پہلے وہ گناہ کرواتا ہے، اس کے بعد انسان کے دل میں وہ ڈر لاتا ہے مختلف قسم کے کہ اگر یہ میں نے چھوڑ دیا کام تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، بلیک میلنگ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ 2 اس کے حربے ہیں جس سے وہ انسان کو ڈراتا ہے. تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. شیطان کے جو جال ہیں وہ بہت ویک ہیں، اور اللہ کی مدد بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. تو اس لیے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے تو پھر کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا، کوئی بھی آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. ایز لانگ ایز آپ کے اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں، انشاءاللہ سارے معاملات آپ کے ٹھیک چلیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک چیزیں ایمان کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی. اسی طرح یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بی ڈیواؤٹ اینڈ یو ول بی دی موسٹ پائس آف پیپل. تابع داری کرو. ڈیواؤٹ کا مطلب ہے تابع دار بن جاؤ. کس کے؟ اللہ کے. اور تم نیک بن جاؤ گے. پھر کہا بی کنٹینٹ اینڈ یو ول بی دی موسٹ گریٹفل آف پیپل. خوش رہا کرو، تسلی رکھا کرو، یعنی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو تو تم شکر گزار بن جاؤ گے. پھر کہا لو فار پیپل وٹ یو لو فار یور سیلف اینڈ یو ول بی اے بلیور. دیکھیں یہاں پہ ایمان کی جو نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو تو تم مومن بن جاؤ گے. تو یہ بہت خوبصورت ایک سائن ہے ایمان والے کا. اسی طرح کا بہیو ویل ود یور نیبرز اینڈ یو ول بی اے مسلم. دیکھیں مسلمان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ نیبرز کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو. پھر کہا لاف لیس فار ٹو مچ لافٹر ول ڈیڈن دی ہارٹ. تو کہا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. بہرحال طنز و مزاح کیا جا سکتا ہے لیکن ایکسٹریم اس کی جو ہے وہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو کینسل آؤٹ کر دیتا ہے. دیکھیں ہم اکثر دوستوں میں جب ہوتے ہیں تو دوستوں کے درمیان زیادہ آپ کو پتا ہے کہ طنز و مزاح اور ہنسی مذاق کی وجہ سے نا معاملات پھر خراب ہوتے ہیں. اکیلے جب ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب ایک ایسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہنسی مذاق بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ معاملات بگڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ خیال کرنا چاہیے اس بات کا کہ ٹو مچ لافٹر از گوئنگ ٹو ڈیڈن دی ہارٹ. تو یہ بھی ایمان سے ریلیٹڈ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث whoever has 3 qualities. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر 3 خصوصیات ہیں تو وہ اپنا ایمان مکمل کر چکا. کیا؟ فیئرنیس فرام یور سیلف ٹو ادرس. اپنے اوپر بہت فیئر ہونا، یعنی کہ اپنی مسٹیکس دیکھنا، اپنی مسٹیکس کو کریکٹ کرنا، یعنی دوسروں کے ساتھ تو جسٹس کرنا ہی لیکن اپنے ساتھ کرنا. نمبر 2 آفرنگ پیس ٹو دا ورلڈ. دنیا کو اور لوگوں کو امن دینا اپنی طرف سے، یعنی کہ نقصان نہ پہنچانا، آسانیاں بانٹنے والا بن جانا. نمبر 3 اسپینڈنگ ان چیریٹی ایون وائل پور. اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں بھی ہے پھر بھی دینا. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہمیشہ دیا جا سکتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس صرف 1 کھجور ہوا کرتی تھی اکثر کھانے کو.
کوئی مانگنے والا آتا تھا تو آدھی اسے دیتی تھی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ دینے کے لیے نہ ہو. تو یہ 3 کوالٹیز بہت زبردست ہیں. پہلی کوالٹی کیا ہے کہ اپنے ساتھ فیئرنس دکھانا, اپنی مسٹیکس دیکھنا اور اپنے آپ کو کریکٹ کرتے رہنا. نمبر 2 ہے لوگوں میں امن بانٹنا, لوگوں میں آسانی تقسیم کرنا. اور نمبر 3 کیا ہے کہ چیریٹی کرتے رہنا, یہاں تک کہ ایون تم پور بھی ہو تو چیریٹی کرتے رہنا کوئی نہ کوئی. اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی. یہ تو چند ایک چیزیں میں نے ایمان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی, ٹھیک ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہیں. آبویسلی ہم نے ان چیزوں کی طرف بھی دیکھنا ہے. بیڈ کمپنی, آبویس سی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھا دوست جو ہے وہ اس پرفیوم بیچنے والے کی طرح ہے کہ تم اس پرفیوم بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو یا تو وہ تمہیں بھی عطر لگا دے گا, یا یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے کم از کم تم میں خوشبو آنے لگ جائے گی. اور ایک برے کمپنی کی, برے ساتھی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک بلیک سمتھ ہے جو کوئلے کے ساتھ یا کوئلے کو جو ہے وہ انگار کے تلوار بناتا ہے یا جو بھی چیزیں بناتا ہے, تو جب تم اس کے پاس جا کر بیٹھو گے تو تم سے بدبو آنے لگے گی یا تمہارے کپڑے جل جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے پاس بیٹھنے سے. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کمپنی کا انسان پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. دوسرا, میوزک اینڈ موویز. یہاں پہ میری اسپیشلی مراد اس میوزک اور ان موویز سے ہے جو آپ سمجھ گئے ہیں جن میں ایسی نازیبہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی ہیں, جو ٹریگر ہوتا ہے بہت بڑا. آپ کو بھی پتا ہے جس طرح آج کل کے گانے بن رہے ہیں, ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر موویز ہیں اس میں جو پروفینٹی اور سینز ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھ ہے کہ وہ چیزیں ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی ہیں. مکسنگ اپ, مکسنگ اپ سے یہاں پہ مراد ہے انٹر جینڈر مکسنگ. یہ بھی ایمان کے لیے خطرے کی چیز ہوتی ہے. اسی لیے اسلام نے اس کے اصول بیان کیے ہیں کہ مرد اور عورت میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک گیپ ہونا چاہیے, اور جتنا آپ مکس اپ ہوں گے اتنا ایمان کو خطرہ ہے. آبویس سی بات ہے. انوی, حسد. حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں خصوصاً حدیث میں ان کا تذکرہ ہے. بیڈ کمپنی اور میوزک اور موویز سے مراد ہے لہو الحدیث یا لغو. یہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے, اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اگنور کر کے لہو الحدیث کو پرچیز کرتے ہیں. لہو الحدیث کی تفسیر میں آتا ہے سنگنگ گرلز, ابن مسعود کہتے ہیں, اور اس طرح کی جو چیزیں جو خرافات ہیں. مکسنگ اپ میں نے آپ کو بتایا مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط, اور انوی حسد. سفیان الثوری ایک اسکالر ہے, ان کا کوٹ ہے کہ there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion. کہ ایک ساتھی انسان کا سب سے زیادہ اسے کرپٹ بھی کر سکتا ہے یا سب سے زیادہ اسے سدھار بھی سکتا ہے, اس لیے بی کیئرفل کہ آپ کا ساتھی کون ہے. ابن حجر کہتے ہیں, یہ بھی ایک اسکالر گزرے ہیں, کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں رہتا when accompanied by persistence. کچھ لوگ کہتے ہیں نا چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ کیا ہے, تو انہوں نے ایک تعریف بیان کی. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سن چھوٹا نہیں رہتا جب اسے ریپیٹیٹیولی کیا جائے, اور کوئی بھی گناہ بڑا نہیں ہوتا جب کہ اس کی معافی مانگی جائے. تو بہت خوبصورت بات ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک گناہ ایون دو وہ چھوٹا بھی ہے لیکن آپ ریپیٹیٹیولی کر رہے ہیں تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے لیکن وہ اب بولتا رہتا ہے, کنسسٹنٹلی بولتا رہتا ہے, فراڈ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, تو وہ ایک میجر سن بن جاتا ہے, وہ ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک انسان جو ہے وہ بد نظری کرتا ہے لیکن اس لیول کی نہیں جو بہت بڑا میجر سن ہے, لیکن چلتے پھرتے چھوٹی موٹی بد نظری ہو جاتی ہے لیکن پرسسٹنٹلی کرتا ہے تو پھر وہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے. یہ اس کی تعریف ہے چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی, تو اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. تو یہ جی چند ایک باتیں. اور میوزک کے حوالے سے دیکھیں کچھ اقوال بہت زبردست ہیں, اور میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی بتایا تھا میوزک کے حوالے سے کہ دیکھیے جو ماڈرن میوزک ہے نا, یہ ڈسکشن کہ میوزک حرام ہے کہ حلال ہے, یہ تو ایک فقہی ڈسکشن ہے, اور اس پہ بہت سے آپ کو پوڈ کاسٹ اور لیکچرز آن لائن مل جائیں گے یوٹیوب پہ. یہ علماء کے درمیان ایک ڈسکشن ہے, لیکن ریسٹ ایشورڈ ماڈرن میوزک تو حرام ہے, اس پر تو دوسری کوئی رائے نہیں, کیونکہ the kind of lyrics and the kind of tunes they are making اور the kind of videos they are making, اس میں تو دوسری رائے ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ابن القیم کا جو کوٹ ہے کہ ایک گانے کا اور قرآن کی محبت ایک دل میں نہیں رہ سکتی, یہاں تک کہ یا تو قرآن گانوں کو نکال دے گا آپ کے دل سے یا گانے قرآن کو آپ کے دل سے نکال دیں گے. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے, ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہر کوئی سٹرگل کرتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ,
لیکن یہ صرف ایک تزکیے کے حوالے سے آپ کو کوٹ سنا رہا ہوں کہ یہ بات حقیقت ہے. میں نے خود بھی یہ بات اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں وٹنس کی کہ واقعی ایسے ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گانا چلنے لگ جاتا ہے مائنڈ میں, ٹھیک ہے نا, تو یعنی وہ اتنا ایڈکٹیو ہوتا ہے, اس کی ٹون اتنی ایڈکٹیو ہوتی ہے کہ اس کو مائنڈ سے نکالنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو دیکھیں نا, جو چیز آپ کی نماز خراب کر رہی ہے, جو قرآن کی محبت کو آپ کے دل سے نکال رہی چیز, وہ کیسے حلال ہو سکتی؟ سوچنے کی بات ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ابن القیم نے کہا کہ singing and music is worse and more harmful than stories of emperors because it directs one to adultery and fornication. یہ ہے اصل بات. دیکھیں وہ والا میوزک اسپیشلی جو ایڈلٹری, زنا اور فورنیکیشن کی طرف انسان کو لے جائے. تو ماڈرن جو گانے ہیں آپ کے سامنے ہیں, آپ ہپ ہاپ, ریپ اور یہ باقی جو پاپ میوزک ہے, لیڈی گاگا اینڈ اسٹف, اور یہ بالی ووڈ کے جو سانگز ہیں, دے آر آل اباؤٹ حرام ریلیشنز, گلوریفائنگ حرام ریلیشنز, ٹھیک ہے نا, گلوریفائنگ گرل فرینڈ کلچر, بوائے فرینڈ کلچر. تو یہ میں نے آپ کو لو کے ٹاپک میں بھی بتایا تھا کہ کسی دور میں موویز چلو ایٹ لیسٹ یہ تو اینڈ دکھاتی تھی نا کہ دونوں کو پیار ہوا اور اینڈ میں شادی ہو گئی, لیکن اب تو وہ لیو ان ریلیشن شپ کو گلوریفائی کر رہے ہیں اپنی موویز میں. اب تو وہ افیئرز کو گلوریفائی کر رہے ہیں اپنی موویز میں. اب تو وہ ملٹیپل پارٹنرز کے ساتھ ریلیشن کو گلوریفائی کر رہے ہیں. اب تو بات بہت آگے نکل چکی. اب تو LGBTQ ایجنڈا چل رہا ہے. اب تو وہ لو از لو, ظاہر ہے سیم سیکس کے حوالے سے بھی موویز بن رہی ہیں. اب تو بات بہت آگے چلی گئی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہی چاہیے. اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے میں ہی حکمت ہے, اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے میں ہی انسان کی نجات ہے. تو یہ باتیں ڈسکریج کرنے کے لیے آپ کو نہیں بتائی جا رہی, بلکہ اس لیے بتائی جا رہی کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں انشاءاللہ, کیونکہ یہ چیزیں کوئی دوسری رائے نہیں کہ انسان کے دل میں گناہ کی ایک, آپ کہہ لیجئے ایک شوق پیدا کرتی ہیں چیزیں. جو لیرکس ہم سنیں گے وہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے قرآن ہمیں ایک میسج دیتا ہے کہ نیکی کرو اور اچھا بننے کی کوشش کرو, اسی طرح میوزک کا ایک میسج ہے. اور وہ میسج امام القیم آپ کے سامنے ایک کوٹ ہے کہ ایڈلٹری اور فورنیکیشن کا میسج ہے. ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ اتنا زیادہ ہارڈ وائرڈ ہو چکی ہے, ہمارا جو برین ہے وہ اتنا زیادہ ہارڈ وائرڈ ہو چکا ہے حرام ریلیشن میں لذت کے لیے کہ شادی کرا کے لوگوں کو مزہ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں شادی کو کبھی بھی گلوریفائی کر کے موویز میں نہیں دکھایا گیا. موویز میں ہمیشہ حرام ریلیشن دکھایا گیا. موویز میں ہمیشہ شادی سے پہلے کی زندگی دکھائی گئی کہ ایک لڑکا لڑکی, کالج میں لڑکی پڑھتی ہے, لڑکے نے اسے پسند کر لیا, دونوں کا ریلیشن چل گیا, آپس میں چٹھیاں لکھ رہے ہیں, پرانی موویز کی بات کر رہا ہوں, پھر گانے گا رہے ہیں آپس میں. تو دیکھیں ہمارا برین ہارڈ وائرڈ ہوا ہے حرام ریلیشن کے لیے. شادی کے بعد وہ دکھاتے ہیں چٹھیاں لکھنا, شادی کے بعد دکھاتے ہیں کہ دونوں گانے گا رہے ہیں, شادی کے بعد کبھی انہوں نے دکھایا کہ دونوں میں محبت کتنی قائم ہو گئی ہے اور کتنی اچھی شادی جا رہی. ہمیشہ حرام ریلیشن دکھایا. اس لیے شادی کرا کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ حرام ریلیشن کی طرف جاتے ہیں کیونکہ انہیں وہ ڈوپامین ہی نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, جس کے لیے ان کا برین ہارڈ وائر ہوا ہے. تو یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اس لیے اپنے دماغ کو, دل و دماغ کو نا ان چیزوں سے بچانا چاہیے اور انسان کو حلال کی طرف آنا چاہیے. بہرحال ہاؤ ٹو انکریز ایمان, اس پر بات کرتے ہیں. ریڈنگ اینڈ پونڈرنگ اوور دا قرآن, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتے اللہ کی خشیت سے. یعنی قرآن کا یہ ایفیکٹ ہے کہ ہارڈ سے ہارڈ چیز کو بھی قرآن جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیتا ہے. اور اسی طرح قرآن نے ہی اپنے بارے میں کہا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو مردوں کو بھی زندہ کر سکتی. تو اٹ کین ریوائیو دا ڈیڈ ہارٹ ایز ویل, دا قرآن. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق انشاءاللہ آپ کا ایمان واپس لائے گا. اب دیکھیں شروع میں ہو سکتا ہے کہ قرآن آپ کو تھوڑا سا, میں وہ لفظ تو نہیں کہنا چاہتا لیکن دکھے, ٹھیک ہے, یعنی قرآن آپ کو تھوڑا سا ہارڈ لگے قرآن کی تلاوت سننا. تو یہ تو اچھا سائن ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک برتن پہ زنگ لگا ہوتا ہے تو اس کو جب کھرچتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے نا, تھوڑا سا ظاہر ہے جان تو لگانی پڑتی ہے اور اس کو ٹائم لگتا ہے اس زنگ کو یا اس میل کو وہاں سے جانے پہ. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ قرآن اگر آپ سن رہے ہیں اور وہ تھوڑا سا آپ پہ ہیوی ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے اوپر میل آیا ہوا ہے وہ دھل رہا ہے. تو باقی ہم سب کو دیکھیں ایمان انکریز کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب انسان ہیں. کوشش یہ کریں کہ دن میں تھوڑا بہت قرآن ضرور پڑھ لیا کریں.
آپ دیکھیں گے اس کے اثرات بہت 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 ہیوی ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیا اگر آپ پڑھ لیں اور 3-4 آیا اگر پڑھ لیں تو وہ پورے دن کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہو جاتی ہیں انسان کو انرجائز رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی صبح کے ٹائم. اسی طرح بینگ وتھ پیپل آف ایمان, ایک چیز جب میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا تو میرے دوست نے مجھے قرآن گفٹ کیا جب میں 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, تو کافی عرصہ ہو گیا تھا مجھے قرآن پڑھے, مجھے یاد ہے. تو اس نے مجھے ٹرانسلیشن گفٹ کی تھی مولانا مودودی کی, اردو کی ٹرانسلیشن, جماعت اسلامی کا تھا وہ میرا دوست, بڑا دیندار. تو میں نے اتنی توجہ نہیں دی قرآن کی طرف, اور میں نے قرآن کو رسپیکٹ کرتے ہوئے سب سے اوپر رکھ دیا شیلف پہ اپنے ہاسٹل کے روم میں. لیکن اس کے بعد جب میں نے کھولا, سبحان اللہ, ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میرا دل کیا قرآن کو میں کھولوں پڑھوں, تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ قرآن پڑھنا میں بھول گیا ہوں اور قرآن صحیح سے میں پڑھ نہیں پا رہا. ظاہر ہے بچپن میں پڑھا ہوا تھا. تو پھر میں نے جو ہے وہ قاری عبد الرحمن سدیس جو ہے امام کعبہ, ان کی تلاوت روزانہ لگاتا تھا اور ان کے پیچھے پیچھے پڑھتا تھا تاکہ وہ تلفظ بہتر ہو, اور قرآن پڑھنا تو کم از کم واپس آئے نا. تو دیکھیں آل آف اس اسٹرگل لائک دیٹ, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن کوشش کریں انشاءاللہ. اگر کسی کو کوئی بھول گیا ہے قرآن صحیح سے پڑھنا تو جستجو کریں انشاءاللہ. آپ کو آن لائن بہت سے ایسے اب ایپس مل جائیں گی جو تجوید سکھاتے ہیں, قرآن مجید کی پراپر جو ہے وہ ریسیٹیشن سکھاتے ہیں, تو جستجو کرنی چاہیے انسان کو. دوسری چیز جو ایمان کو بڑھائے گی, دیٹ از بینگ ود دا پیپل آف ایمان. معاذ رضی اللہ عنہ once said to another companion, sit with us, let us become a believer for a while. صحیح بخاری کی حدیث ہے. معاذ بن جبل بہت بڑے صحابی ہیں, انہوں نے ایک اور صحابی کو کہا کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھیے, شاید کہ ہم بھی ایمان والے بن جائیں. تو یہ بڑی بات ہے. آپ کوئی نیک انسان اپنے ارد گرد دیکھیے, اس کی محفل میں بیٹھیے انشاءاللہ, کوئی لیکچر اٹینڈ کیجئے, کوئی قرآن کلاس جو ہے وہ جوائن کر لیجئے, لیکن نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان بڑھتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اچھے دوست ہوں, اچھے ساتھی ہوں, یہ بہت اچھی بات ہے, بڑی بات ہے. تیسری چیز تفکر اینڈ تدبر, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس سے ہماری جنریشن کافی حد تک محروم ہو چکی ہے, خدا نخواستہ. دیکھیے تفکر کہتے ہیں, یہ دو بڑے زبردست کانسیپٹ ہیں قرآن میں. تفکر کیا ہے اور تدبر کیا ہے؟ تفکر کہتے ہیں کسی چیز کا پروف سامنے رکھنا اور اس پروف کو دیکھتے ہوئے اس چیز پر عمل کرنا. تدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبر کہتے ہیں کسی چیز کا اینڈ اور کانسیکوینسز سامنے رکھنا اور اس کے کانسیکوینسز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھانا اور اس چیز پہ عمل کرنا یا اس سے دور جانا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ پروفز دی ہیں, کچھ مثالیں دی ہیں کہ اللہ ہی گاڈ کیوں ہے, اور اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ گاڈ ایک کیوں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ اور الہ ہوتے تو ان کی آپس میں لڑائی ہوتی, آپس میں جھگڑا ہوتا. یہ ہے کہ آپ تفکر کریں کہ واقعی یہ بات بڑی سالڈ ہے. تو پروف آپ کے سامنے آ گیا ایک چیز کا, اس پر غور کرتے ہوئے آپ اس پر عمل کریں. تدبر یہ ہے کہ ایک چیز کا کانسیکوینس آپ کو بتایا جا رہا ہے تو اس پہ غور کرتے ہوئے اس چیز پر عمل کریں. مثال کے طور پہ اللہ قرآن میں کافی کہانیاں سناتے ہیں, جیسے کہ سورہ یوسف ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا کچھ لیسنز ہمیں دیے کہ حسد جو کرتے ہیں ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے, جو معاف کرتے ہیں دوسروں کو ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے, جیسے حضرت یوسف ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی سٹوری سنائی, اس میں ہمیں تدبر کرایا. تو قرآن میں کافی ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ تدبر کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ایمان والا بن سکتے. تو تفکر اور تدبر کب ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب آپ ٹائم نکال کے غور و فکر کرتے ہیں, اور غور و فکر سے ہماری جنریشن انفارچونیٹلی بہت دور جا چکی, کیونکہ ہمارے پاس غور و فکر کا ٹائم نہیں ہے. ہم ہر وقت موبائل یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے غور و فکر کا جو ٹائم ہے وہ سارا موبائل لے رہا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کم از کم رات کو صرف 5 منٹ بیٹھ کے نا اکیلے میں سوچا کریں, تھوڑا سا تفکر اور تدبر کیا کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کہاں جا رہی ہوں, اور مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایمان بڑھانے کے کچھ آپ کہہ لیجئے طریقے ہیں کہ انسان بیٹھ کر تفکر اور تدبر کیا کرے. مثال کے طور پہ دیکھیں, اگر آپ میں نماز کی موٹیویشن نہیں ہے تو تھوڑا تفکر اور تدبر کیجئے. میں کچھ ریزنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن پہ تفکر اور تدبر کیا جا سکتا. نماز سے نمبر 1 فزیکل پیورٹی آتی ہے. آپ وضو کریں گے, آپ ایکٹیو ہو جائیں گے, آپ کی ناک دھل جائے گی, ٹھیک ہے نا, آپ کلی کر لیں گے, آپ کا چہرہ دھل جائے گا, ایک انرجی آ جائے گی. اور وضو جو ہے وہ ایسی فیلڈ لٹرلی کریٹ کر دیتا ہے آپ کے ارد گرد کے شیاطین قریب نہیں آ سکتے. تو یہ ایک فزیکل پیورٹی ہے. اسپرچول ڈوز ہے نماز بہت بڑی.
آپ نماز پڑھیں گے تو سجدہ جب کریں گے کوئی نہ کوئی روحانیت تو بلڈ ہوگی، ظاہر ہے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اسپرچول ڈوز آئے گی، سٹریس ریلیزر ہے بہت بڑا۔ دیکھیں نماز آپ پڑھیں گے تو اندر سے آواز آئے گی کہ مزہ آ رہا ہے، سکون مل رہا ہے اور ایک سٹریس ریلیز ہو رہا ہے۔ جب آپ سجدہ کریں گے، جب آپ مصلی کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اب میں سب سے زیادہ سیف جگہ پر کھڑا ہوا ہوں یا کھڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سٹریس ریلیزر ہے، کنیکٹس یو ٹو اللہ، اللہ سے کنیکٹ کر لے گا انسان کو۔ میں نے ایک نماز کے ٹاپک میں، آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو نماز کا ٹاپک بھی پڑھایا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس میں میں نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا جی، ہاں جی، سٹریس مینجمنٹ تھرو نماز بھی پڑھایا تھا اور نماز کا جنرل ٹاپک بھی پڑھایا تھا۔ اس میں میں نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دیکھیں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں تو کانسٹنٹ سٹیٹ آف گناہ میں ہوں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا؟ یہ شیطانی وسوسہ۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ سپوز آپ کانسٹنٹ سٹیٹ آف گناہ میں ہیں، آپ کو بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے، لیٹ سپوز آپ کو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، کیا پتا آپ نماز پڑھیں وہ آپ کی آخری نماز ہو اور آپ بخشے جائیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں میں تو ہوئی کانسٹنٹ سٹیٹ آف گناہ میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا، تو سوچیں کہ اگر موت آ گئی اور نماز بھی نہ پڑھی پھر تو چانس ہی کوئی نہیں۔ لیکن نماز پڑھی ہو اور وہ آخری نماز ہوئی اور پھر موت آ گئی، پھر تو چانس ہے، پھر تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو نظر انداز کر دے، وہ جو جس گناہ میں آپ مبتلا تھے، کیونکہ جو آخری عمل ہے وہ نماز ہے۔ تو یہ مت سوچیں ایک نماز پڑھ کے کیا کرنا، یا دو نمازیں پڑھ کے کیا کرنا، یا میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا، میں تو بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوں۔ یہ پیور شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ پڑھیں تو صحیح، ہو سکتا ہے وہ نماز مومنٹ آف چینج ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ جیسے ایک اسکالر تھے، انہوں نے واقعہ سنایا، ایک ینگسٹر میرے پاس آیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ایک ینگسٹر آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ یہ صحیح واقعہ ہے، صحابی ہی تھے وہ ینگسٹر۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں شیخ، یو کے شیخ تھے، کہتے ہیں میرے پاس ایک ینگسٹر آیا، اس نے کہا جی کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں اور مجھ سے وہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو میں ابھی بھی وہی گناہ کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری گرل فرینڈ ہے اور بس ہم گناہ کرتے ہیں اور میں ابھی بھی وہی کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ایکنالج کر رہا تھا ان کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے کہا اچھا تم ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس نے کہا میں آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور سلام پھیرا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ روئی جائے اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ تو وہ اس کا مومنٹ آف چینج تھا، اس نے کہا جی کہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو یو نیور نو مومنٹ آف چینج کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ نہیں جی میں گناہ میں مبتلا ہوں، کانسٹنٹ سٹیٹ آف سن میں ہوں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا، یہ تو منافقت ہے۔ یہ منافقت نہیں ہے، یہ ایمان ہے، بلکہ یہ تو دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ ایمان زندہ ہے، اسی لیے نماز پڑھنے ایک بندہ آ گیا۔ تو اس پہ جو ہے وہ ڈسکریج نہ ہو آپ انشاءاللہ۔ نماز ہی تو وہ چیز ہے جو شاید گناہ سے بچا لے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو تھوڑی سی تقویت دے دے، تھوڑا سا ایمان آپ کا بوسٹ کر دے، تو یہ نہ چھوڑیے گا، نماز نہ چھوڑیے گا انشاءاللہ۔ تو اٹ کنیکٹس یو ٹو اللہ، ریمائنڈز یو آف دا ہیئر آفٹر، اٹ از اے بینک بیلنس فار آخرہ۔ اس کے میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں؟ ایون دو ہم میڈیکل بینیفٹس کے لیے نہیں پڑھتے، ہم تو اللہ کے ذکر کے لیے پڑھتے ہیں، بٹ اسٹل اس کے میڈیکل بینیفٹس ہیں۔ ایلیمینیٹس لیزینس، کمیونٹی بیسڈ مائنڈ سیٹ بنتا ہے، جب بندہ مسجد میں جاتا ہے خوش ہوتا ہے، بردرہڈ قائم ہوتی ہے، لوگوں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ سیرینٹی ہے، پیشنس ہے، پیس ہے۔ تدبر اور تفکر کریں کہ یہ چیز کیسے اگنور کی جا سکتی جس کے اتنے فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے تفکر اور تدبر۔ تو اسی طرح چوتھی ریزن ہے ذکر۔ جو شخص ذکر کرتا ہے، اس کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، تو اس سے بھی ایمان بہت بوسٹ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص تھے عبداللہ ابن بسر، وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اسلام کے لاز میرے لیے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں تھام لوں اور وہ کروں تو میرا ایمان بھی برقرار رہے اور مجھے بہت ثواب بھی ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ تر کر لیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ان صحابی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اسلام کے بہت سے احکامات ہیں، تو مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جس کو میں پکڑ لوں، ٹھیک ہے؟ کہ اسلام میں چیریٹی کرنا بھی ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی ہے، اسلام میں صلہ رحمی بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں، تو آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جس سے میرے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں، تو وہ ہے ذکر۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی استغفار کثرت سے کرتا ہے تو اس کو یہ فائدے ہوتے ہیں، اللہ will grant him relief from every worry, a way out from every hardship, and provide for him in ways he does not expect۔ تو یہ بہت زبردست فائدے ہیں کہ اللہ اس کو ریلیف دیتے ہیں ہر وری سے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ اس کو دے دیتے ہیں ہارڈ شپ سے، اور وہاں سے عطا کرتے ہیں کہ اس کا
گمان بھی نہیں جاتا. تو یہ ذکر میں سے استغفار کو بھی عادت بنانا چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریمین اپرائٹ دو یو کین ناٹ انکمپاس اٹ انٹائرلی. کوشش کرو نیک بننے کی. انٹائرلی ظاہرہ انسان کا اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, یہ ایک فطری چیز ہے. نو دیٹ دا موسٹ فیوریبل آف یور ڈیڈز از صلاح. اب ہم بات کریں عمل الصالحات. پہلا سیکشن کلیئر ہو گیا. پہلا تھا الا الذین آمنوا. ایمان پر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی. ایمان کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, ایمان بڑھتا کیسے ہے, کم کیسے ہوتا ہے, کون سی چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں, اور ہم کیا کر سکتے ہیں ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے ڈسکس کیا. اب ہم آتے ہیں وہ عمل الصالحات دوسری چیز کی طرف, کہ وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں نیک اعمال میں سب سے جو زبردست عمل ہے وہ نماز ہے. حدیث کہہ رہی ہے سنن ابن ماجہ کی, نو دیٹ دا موسٹ فیوریبل آف یور ڈیڈز از نماز اینڈ that none can preserve his ablution but a believer. اس میں انکریج کیا گیا کہ وضو میں رہنا چاہیے, ایک بلیور کو وضو میں رہنا چاہیے. تو دیکھیں یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے, وضو کا صحیح طریقہ اور نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ, کیونکہ یہ عمل الصالحات میں نمبر 1 لسٹ پہ. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے محبوب عمل اللہ کو کیا ہے. آپ کے سامنے حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفرنگ نماز ایٹ دی اپوائنٹڈ ٹائم, وقت پر نماز پڑھنا. تو دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ نماز سب سے بہترین عمل صالح ہے. پھر کہا اس کے بعد یا رسول اللہ, فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, احسان, ڈیوٹی فلنس ٹو ونس پیرنٹ, یہ سیکنڈ ہے. پھر فرمایا اس کے بعد کہا جہاد اللہ کی راہ میں, جس میں جہاد بالنفس بھی ہے, جہاد بالقلم بھی ہے, اور جہاد بالسیف بھی ہے. تو these were the things the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to me and if I had asked for more he would have given me more. لیکن یہ ٹاپ 3 اعمال آپ کے سامنے آ گئے. کیا کیا ہیں؟ نماز وقت پر پڑھنا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور نمبر 3 جہاد کرنا. دیکھیں جہاد کتنا بڑا عمل ہے, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہے, اور یہ بہت بڑا عمل صالح ہے. پھر یہ حدیث ہے the مفردون have gone ahead. They said, O Messenger of Allah, who are the مفردون? He said, those men and women who remember Allah much. نبی اس نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے. کس چیز میں سبقت لے گئے؟ اعمال میں سبقت لے گئے, عمل صالح میں سبقت لے گئے. پوچھا مفردون کون ہے؟ فرمایا وہ جو ذکر اللہ بہت کرتے ہیں. تو اس لیے ذکر جو ہے یہ بہت زبردست چیز ہے. دیکھیں ذکر میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں, اتنا ٹائم نہیں لگتا, ہمارا دین بڑا ایفیشینٹ ہے, ہمیں ایفیشینٹ اذکار بتاتا ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہے مارننگ اور ایوننگ, صبح اور شام میں, تو اس کے جو گناہ ہیں مائنر سنس جو ڈیلی انسان کرتا ہے وہ مٹا دیے جائیں گے, یہاں تک کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی. اب آپ دیکھیں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ میں یقین کریں 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں, یعنی کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ اذکار کو اپنی ہیبٹ بنا لیں, جن میں سے ایک یہ ہے 100 بار استغفر اللہ کہہ لیا کریں, استغفر اللہ توب الیہ. ٹھیک ہے, اسی طرح اور آگے بڑھنا ہے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ 100 بار کہہ لیا کریں دن میں, پورے دن میں. 100 بار نہیں کہہ سکتے, 10 بار کہہ لیا کریں. حدیث میں 10 کا بھی آتا ہے, 10 بار صبح 10 بار شام. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے اذکار بتائے ہیں جو بہت کم ٹائم لیتے ہیں, تو وہ کر لیا کرے انسان, تو دیکھیں اس کا بڑا ایفیکٹ ہوگا پرسنالٹی پہ, شخصیت پہ, اور ساری چیزوں پہ بڑا ایفیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ حدیث ہے عمل صالح کے حوالے سے, صلہ رحمی بہت بڑا عمل صالح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے, عمر کو بڑھانا چاہتا ہے, تو وہ صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, صلہ رحمی ہوتا ہے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو آپ کے ساتھ تعلق توڑے ہوئے. حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت گہرا تعلق بنا لیا جائے, کیونکہ کچھ آپ کو پتہ ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ گہرا تعلق نقصان دہ ہوتا ہے. حسن سلوک سے مراد ہے کہ ان کے ساتھ تعلق نہ توڑا جائے, بس یہ اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے, صلہ رحمی سے, یعنی اگر وہ کبھی آپ سے مدد مانگے تو ان کو دھتکارا نہ جائے, یعنی یہ نہ کہا جائے کہ تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں تمہاری مدد کیوں کروں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ بجز اس کے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی اور وہ آپ سے کوئی مدد مانگنے آتے ہیں تو آپ کر دیتے انہیں معاف کر کے. ٹھیک ہے, جیسے ابو بکر صدیق نے صلہ رحمی کی تھی اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ جنہوں نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تھا, بہت بڑا, مستہ نام تھا نا ان کا, صحابی تھے. تو ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ چڑھا, ابو بکر صدیق نے ان کو جو ہے وہ سٹائپنڈ دینا بند کر دیا,
تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرو. تو ابو بکر صدیق جو ہے وہ بڑا نادم ہوئے کہ آیت میرے بارے میں اتری ہے, تو انہوں نے پھر مستح کو معاف کر دیا اور ان کو سٹائپنڈ ڈبل کر دیا. یہ صلہ رحمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو صلہ رحمی بہت بڑا کام ہے کرنے والا عمل صالح میں. اسی طرح یہ کچھ اعمال ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ہاتھ کھڑا کیا, باقیوں نے بھی کیا ہوگا. پھر پوچھا تم میں سے آج جنازہ کس نے اٹینڈ کیا؟ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. پھر پوچھا آج کسی بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. پھر پوچھا بیمار کی تیمارداری آج کس نے کی؟ ابو بکر نے ہی ہاتھ کھڑا کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمام اعمال نہیں کمبائن ہوں گے ایک شخص میں, لیکن یہ کہ وہ جنتی ہے. تو یہ کچھ عمل صالح کی لسٹ دیکھیے ہمارے سامنے آئی. ٹھیک ہے, منڈے کو تھرسڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اسپیشلی نوجوانوں کے لیے جو ظاہر ہے ابھی سنگل ہیں ان کے لیے بہت اچھی ایک سجیشن ہے. روزہ ڈیزائر کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے, نبی نے خود فرمایا. اسی طرح جنازہ اٹینڈ کرنے کا کہیں موقع ملے تو ضرور کیا کریں, اس کے بہت فائدے ہیں جنازہ اٹینڈ کرنے کے. اوبویسلی مین, کیونکہ بہت ریوارڈ بھی ہے اس کا, اور کل کو اللہ آپ کے جنازے میں بھی رونق لگائے گا. اور اسی طرح کسی کو کھانا کھلانے کا موقع ملے تو ضرور کھلائیں. اسی طرح کسی بیمار کی تیمارداری کا موقع ملے تو ضرور کریں, اس کا بہت 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 اجر ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ نیک اعمال ہیں, عمل صالح کی لسٹ ہے ہمارے سامنے. اچھا, اس کے بعد جی ہم آ جاتے ہیں کچھ اور اعمال پہ اور کنکلوڈ کرتے ہیں. دو چیزیں رہ گئی, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ہے کہ ایک مسلمان کو ایکٹیو رہنا چاہیے, ایک دوسرے کو نصیحت اور تلقین کرتے رہنا چاہیے. جن معاشروں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتی, ان معاشروں کا حال وہ ہوتا ہے جو اس وقت مغربی تہذیب کا حال ہے. وہاں پر یہ رول بنا لیا گیا کہ کسی کو نہ چھیڑو, کسی کو کچھ نہ کہو, جو کرتا ہے اس کو کرنے دو. اور اس کے اثرات آج ان کے سامنے آ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان اثرات کو. اس کی وجہ سے فیملی سسٹم سارا تباہ و برباد ہو گیا. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنے مینٹل ڈس آرڈرز اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے برائیاں وہاں پر کس قدر عام ہیں. مجھے ابھی ہی کوئی بتا رہا تھا, پرسوں کی بات ہے, فیملی ہے ان سے بڑی اچھی ہماری سلام دعا ہے, تو وہ امریکہ کافی جاتے رہتے ہیں, امریکہ میں بزنس کرتے ہیں وہ. تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ امریکن دوست ہیں اچھے خاصے, یعنی کہ جو ٹریڈیشنل گورے ہوتے ہیں, کچھ ابھی تک وہاں پہ ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کے گورے ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ لٹرلی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ جس طرح کے لباس اب پہننا شروع کر دیا انہوں نے. آپ کو پتا ہے بہت شارٹ سکرٹس یا بالکل ہی شارٹس پہنتی ہیں اور بہت ہی ایکسپوزنگ کپڑے وہ پہنتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور ہم حیران رہ گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں غیرت نہیں آتی؟ ہمیں آتی ہے, لیکن ہم ان کو روک نہیں سکتے, کیونکہ یہ ان کو روکنا جو ہے یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو آپ کچھ بھی کہو گے تو وہ پھر اس کی ڈیگریڈیشن ہے یا وہ اس کی انسلٹ ہے. تو وہ اس طرح بیچارے کچھ پھنسے ہیں برائیوں میں, اور اس طرح سے وہ پھنس گئے ہیں اس فحاشی اور عریانی کے کلچر میں کہ ایون دو انہیں اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا اپنی ماں بہن کے ساتھ اس طرح جانا کہ وہ شارٹس پہنے ہوئے ہیں اور وہ پورا ایکسپوز کر رہی ہے اپنے آپ کو, اور ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں بطور بھائی یا بطور ہسبینڈ, لیکن ہم روک نہیں سکتے. کہتے یہ ان کے الفاظ ہیں. تو دیکھیں یہی ان معاشروں کا حال ہوتا ہے جہاں پہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو بچانے کی ایک جو ہے وہ ترکیب بتائی ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کو بچانا چاہتے ہو, تباہی سے بچنا چاہتے ہو, تو کبھی بھی حق کی تلقین کرنا نہ چھوڑنا. اور دیکھیں وہ معاشرے جہاں پر دعوت کا کام ہوتا ہے, اصلاح کا کام ہوتا ہے, نہیں عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنے کا کام ہوتا ہے, ان معاشروں میں قدرے برائی کم بھی ہوتی ہے. اور ان معاشروں میں یہ والے جو کام ہے یعنی فحاشی عریانی, آپ دیکھیں کہ الحمدللہ پاکستان ایون دو بہت مسائل کا شکار ہے, یہاں کرپشن ہے, فراڈ ہے, لیکن کم از کم چلیں ابھی تک یہ چیز باقی ہے پاکستانی معاشرے میں کہ برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے, اور پبلکلی کوئی برائی کی جائے تو اس پر آواز بھی بلند کی جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ یوتھ کو کس طرف لے جا رہے ہیں, اب اس پر بولنا بنتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, میں اس کا قائل بالکل نہیں ہوں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, لیکن جو گناہ وہ خود کر رہے ہیں اور جس گناہ کی طرف وہ دوسروں کی ترغیب دلا رہے ہیں اس کو تو کم از کم آپ کو جو ہے کنڈیم کرنا چاہیے, اس کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے.
اور کئی لوگ اٹھاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, ٹو نیم ون, ڈاکٹر عفان کیسر, زیادہ تو نہیں میں نے سنا لیکن اکثر کلپ گزر جاتا ہے نظروں سے کہ وہ اکثر اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ایک بندے کی ایفرٹ ہے, آگاہی دے رہے ہیں وہ لوگوں کی, ماں بہنوں کو, بیٹیوں کو آگاہی دے رہے ہیں. تو یہی تو ہے وتواصوا بالحق, کہ ایک دوسرے کو دیکھو حق کی تلقین کرنا نہ چھوڑنا. تو بطور مرد دیکھیں, خصوصاً میرا مردوں سے میں مخاطب اس لیے, اور سسٹر سے بھی, آپ لوگوں نے مائیں بننا ہے, آپ لوگوں نے باپ بننا ہے. تو باپ جو ہے وہ قوام ہوتا ہے, گھر کا لیڈر ہوتا ہے. تو حق پر چلنا کبھی نہ چھوڑیے گا بطور لیڈر, حق کی ہی ترغیب دیجیے گا اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے نا, حلال کمائی کی ترغیب دیجیے گا. جیسے ماشاءاللہ آپ کے ماں باپ نے, ڈیفینیٹلی ہم سب کے ماں باپ نے ہمیں ترغیب دلائی کہ بیٹا حرام کی طرف نہ جانا. ٹھیک ہے, ہمارے کلچر میں الحمدللہ یہ ترغیب دلائی جاتی کہ حرام کام نہ کرنا, ہم کم میں خوش ہیں لیکن تم کبھی حرام کوئی کمائی نہ لے کر آنا اس گھر میں. تو اچھی بات ہے, یہی تو ہے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں ہم ایز اے فیملی کسی دکھ سے گزریں گے. آپ کی فیملی میں کوئی دکھ آ جاتا ہے, اللہ نہ کرے, کوئی تکلیف سے گزرتے ہیں آپ لوگ ایز اے فیملی, مثال کے طور پہ کسی کے والدین فوت ہو جاتے ہیں, والد فوت ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو تھپکی دو, گلے لگاؤ, صبر کی تلقین کرو, ٹھیک ہے نا, شکر گزاری کی تلقین کرو, ایک دوسرے کو بوسٹ کرو. یہی کلچر آپ ایک کلاس روم میں لے آئیں, وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین, یہی معاشرے میں لے آئیں, یہی ہر جگہ لے آئیں, تو آپ سوچیں زندگی کتنی خوبصورت بن جائے گی کہ آپس میں صبر کی تلقین ہو رہی ہے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے, تو یہ جو کام ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ دعوت و اصلاح سے آتا ہے. اسی لیے دعوت و اصلاح کا کام ہر انسان پر فرض ہے. اس میں دو ڈیفرینسیشنز میں کر لوں. ایک وہ والی دعوت و اصلاح ہے جو اسپیشلائزڈ دعوت و اصلاح ہے, جو کہ علماء کا کام ہے. ٹھیک ہے, عام آدمی کو اتنا نالج نہیں ہوتا, اس پہ وہ فرض نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ سے شاید یہ سوال نہ ہو کہ حکومت اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے تو یہ سب سے پہلے سوال عالم سے ہوگا, کیونکہ اس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے, اس کو چاہیے ان سے جا کر ڈیبیٹ کرے حکومت سے, ان کو جا کر قائل کرے کہ کام غلط ہے. جو عام بندے سے سوال ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم اتنی دعوت تو تمہیں دینی چاہیے تھی آپس میں. یہ جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے نا, یہ ایک ریڑھی والے پہ بھی فرض ہے, ایون دو وہ ان پڑھ ہے. کیسے فرض ہے کہ اس کو ساتھ والی ریڑھی والے کو سمجھانا چاہیے کہ 2 نمبری نہ کرو, یعنی 2 نمبری سے اپنی چیز نہ بیچو, اس سے برکت چلی جاتی ہے. یہ ہے وتواصوا بالحق. اور وتواصوا بالصبر یہ ہے کہ وہ انہیں صبر کی تلقین کرے کہ اللہ تمہیں بہت دے گا, صبر کرو اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ والے 2 کام جو ہے یہ ہر ایک پہ فرض ہے, اور خصوصاً مرد پر, کیونکہ وہ قوام ہے, وہ لیڈر ہے گھر کا, تو اس کو یہ 2 چیزیں ضرور لگانی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث سن کر وائنڈ اپ کرتے ہیں. ابو ذر, بہت خوبصورت حدیث ہے. ابو ذر غفاری ایک بڑے زبردست صحابی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ نصیحت کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی کچھ, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. I advise you to be mindful of Almighty Allah, for it will beautify all of your affairs. فرمایا کہ ابو ذر میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. تقوی سمپلی کیا ہے, میں نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ کے بارے میں سمجھ ہونا اور ہر کام اللہ کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا, یہ تقوی ہے. دوسرا انہوں نے کہا اور بتائیے یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو مسٹ ریسائٹ دا قرآن اینڈ ریممبر آلمائٹی اللہ. دیکھیں وہی لسٹ ہے کہ ابو ذر آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور ذکر اللہ کیجئے. فار یو ول بی مینشنڈ ان ہیون اینڈ یو ول ہیو لائٹ اپون ارتھ. آپ کو نور دیا جائے گا اور آپ کا ذکر آسمانوں میں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت کام ہے کرنے کا. کہا اور بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا You must observe long periods of silence, for it will drive away shaitan and help you in the matter of your religion. اس سے مراد ہے اکیلے میں بیٹھنا, تنہائی میں خاموشی اختیار کر کے اور تزکیہ کرنا اپنا, یہ یہاں پہ مراد ہے. اس سے کیا ہوگا کہ شیطان اور تمہارے نفس کے خلاف تم جہاد کر سکو گے اکیلے میں بیٹھ کے, خاموشی اختیار کر کے. ٹھیک ہے, اور یہ تمہیں بہت فائدہ دے گا ریلیجن پہ عمل کرنے میں. اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور بتائیے. فرمایا کہ beware of too much laughter, for it will deaden the heart and take away the light on your face. وہی بات ہے, مذاق کی کثرت آپ کو بھی پتا ہے کہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے, کیونکہ پھر انسان ہر چیز کو مذاق لیتا ہے. پھر قرآن کی آیت آ جائے, حدیث آ جائے, بندہ مذاق میں لے لیتا ہے اور بندہ بس ہنس کر بھول جاتا ہے, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. پھر فرمایا اور بتائیے. تو یہ ہے وتواصوا بالحق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولو ایون اف اٹ از bitter. سچ بولو چاہے وہ کڑوا ہے,
یعنی حق کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو، یہ بہتر ہے، ہیومینٹی کی سسٹینیبلٹی کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آخری چیز ان کا، یا رسول اللہ اور بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈو ناٹ فیئر دا بلیم آف اینی کرٹک ان دا میٹر آف اللہ، یہ ہے وتواصوا بالصبر، کہ دیکھو جب تم سچ بولو گے تو لوگ تمہیں کرٹیک کریں گے، لوگ تمہیں تانے دیں گے، لوگ تمہارے لیے مشکل پیدا کریں گے، تو اس حوالے سے اللہ کے لیے برداشت کر جانا، یہ وتواصوا بالصبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کرتی ہے۔ دیکھیں آپ کوئی بھی حق کا کام شروع کریں گے نا، کوئی بھی کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ریزسٹنس آئے گی، اور سب سے پہلے گھر والوں سے آئے گی۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا، حق کا کام شروع کیا، تو سب سے پہلے رشتہ دار خلاف ہوئے، لیکن پھر انہوں نے صبر بھی شو کیا، ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کی۔ اس سے آپ دیکھیں کہ کیسی سوسائٹی جنم میں آئی، جس کی آج تک ہم مثالیں دیتے ہیں، جو نبوی سوسائٹی ہے، جس جیسی سوسائٹی دنیا میں آج تک نہیں بنی، جہاں پہ انسان کو مٹیریل ایسپیکٹ سے پرکھا نہیں جاتا تھا، بلکہ انسان کا اخلاق دیکھا جاتا تھا، اس کا دل دیکھا جاتا تھا، اس کا کریکٹر دیکھا جاتا تھا۔ تو ہم اس طرح کی سوسائٹی سے محروم ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہماری سوسائٹی بہت مادہ پرست اور بہت انریسٹ اور کیوٹک بنتی جا رہی ہے، ہماری سوسائٹی، جھوٹ عام ہو چکا ہے، کرپشن عام ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگوں سے ایکسپیکٹڈ ہے ایز اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آپ نے کل کو جا کے کوئی نہ کوئی ڈگری کر کے ظاہر ہے آگے جانا ہے، تو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کی تلقین بھی کیجیے اور خود بھی اس پہ عمل کیجیے، لیکن اس سے پہلے جو دو چیزیں ہیں وہ بہت بڑا پری ریکویزٹ ہے، ایمان اور عمل صالح۔